سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہیں، سنبھالنے والے ہیں تمام عالم کو، نہ ان کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کے مملوک ہیں سب کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے ان کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دنیا دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی۔ وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ آج کی آیات جنہیں عرف میں آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس آیت مبارکہ کا عجیب شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اس کا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنا اس کا مقام ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، جو کہ انبیاء علیہ السلام اور کسی بھی دین کا بنیادی مقصد ہے کہ ابتدا بھی اللہ کے تعارف سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے۔ پہلی دعوت جو انسانوں کو انبیاء علیہ السلام دیا کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے تعارف اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کو پہچانو، کیونکہ جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ پھر اس کے سارے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی حیثیت پہچان لیتا ہے، اپنی اس دنیا کے نظام کو پہچان لیتا ہے، اور اسے پھر سیدھا راستہ مل جایا کرتا ہے۔ تو جہاں بھی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے وہ دراصل خدا کی معرفت میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کو صحیح معنوں میں جاننا اور پہچاننا یہ سب سے بڑی نیکی، اس لیے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر کہا گیا، کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت اعلیٰ درجے پر بیان ہوئی ہے، اللہ کا تعارف۔ تو آیت الکرسی جو ہے اس کے اندر بھی جو مضامین اس کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہیں،
اور بہت عجیب انداز میں اور بڑے ہی حاکمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان ہے ان الفاظ کے اندر، ایک عجیب شکوہ اور روح ہے۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے اللہ، ابتدا اللہ کے لفظ سے ہے۔ حالانکہ ویسے جو ہے وہ ابتدا جب ہو تو وہ کسی عام، جب کسی کا تعارف کرانا ہو تو آدمی ایسے آہستہ آہستہ چلتا چلا جاتا ہے، اسٹیپ وائز چلتا ہے اور جا کر اس تک پہنچتا ہے، لیکن آیت الکرسی کی ابتدا ہی اللہ کے لفظ سے کی ہے۔ تو گویا کہ پیغام ہے یہ کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو پہچان کروانے کے لیے آپ کو کوئی سہارے لینے پڑیں، یہ تو براہ راست معرفت ہے۔ اس کی معرفت اور اس کا علم تو انسان کے دل اور اس کے وجدان کے اندر کی آواز ہے۔ یہ تو جو انسان اللہ کو نہیں پہچان پاتے، دنیا کے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں پہچان پا رہے بیچارے، وہ ان کے دلوں پر گناہوں کے، غفلت کے اور مادیت کے جو ہے بہت گہرے پردے پڑ چکے ہیں۔ اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو ایک منٹ سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین انسان کو آتا، اس لیے کہ اپنے آپ کو جو انسان جانتا ہے، اپنے وجود کو جانتا ہے کہ میں موجود ہوں، تو اس سے بھی پہلے وہ اپنے اس پیدا کرنے والے کو جانے گا۔ جب بھی کوئی آپ چیز دیکھتے ہیں، کوئی آپ اچھا نقش دیکھتے ہیں، کوئی اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں، کوئی اچھی تصویر دیکھتے ہیں، تو آدمی کا فوراً ذہن جو ہے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے، آدمی فوراً اس کی تعریف کرتا ہے، کیا کسی نے اچھا نقش جمایا ہے، کیا اچھی خوبصورت چیز بنائی ہے۔ تو آدمی جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، تو پہلا جو اس کے ذہن میں سوال آنا چاہیے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ان لفظوں سے کی، اللہ لا الہ، اللہ وہ ہستی ہے، لا الہ الا ہو، کہ جن کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمہاری توجہ، تمہاری تعظیم، تمہاری پرستش، تمہاری جو کچھ بھی نیاز، منت، نظر، وہ سب اسی کے لیے۔ الحی، پہلی صفت جو پھر آگے بیان ہوئی وہ یہ ہے، الحی، وہ زندہ ہے۔ زندگی سب سے بڑا کمال ہے موجودات کے اندر۔ ہم جو آپس میں دیکھتے ہیں کہ کائنات کی چیزوں کے اندر جو ترتیب ہے، اس میں زندگی کو سب سے اونچا رکھا گیا۔ اسی لیے انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی اثاثہ میرے پاس میری زندگی ہے، میری جان ہے۔ اگر سارا مال لگتا ہے تو کہتے لگا دو۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کسی انسان کو کہ وہ یہ کہے، کہ ڈاکٹروں سے یہ کہے یقینی علاج ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن جتنی جائیداد آپ کو دینی ہوگی، اور موت اس طرف یقینی کھڑی ہو تو وہ کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا، آدھی جائیداد لے لو، آدھی نہیں دے سکتا۔ یہاں کوئی بارگیننگ نہیں کرے گا، سودے بازی نہیں کرے گا، بھاؤ تاؤ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا جان ہے تو جہان ہے۔ اگر میں آج مر جاتا ہوں تو مال کس کام کا؟ مال تو اسی لیے تو ہے زندگی بچ جائے۔ تو زندگی کو انسان اپنی سب سے قیمتی اساس سمجھتا ہے، اثاثہ سمجھتا ہے، اور فی الواقع ہے کہ اسی سے آگے جو منزلیں انسان کی متعین ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ صفت بیان فرمائی جو جسے ہم بھی واقعتاً اہمیت دیتے ہیں، زندہ۔ اور زندہ انسان جو ہے اس کے ساتھ کتنے اس کے خصوصیات اور اوصاف اور فنکشن ہوتے ہیں اس کے اندر جو مردہ کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے جب روح نکل جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ لاش بن جاتی ہے، اسے انسان زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا، اس سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے وحشت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی وہ چیز ہے جو انس ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، جھکاؤ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط اور تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت پہلے ہی سب سے یہ بیان فرمائی، الحی۔ اور دوسری صفت جو فرمائی وہ ہے القیوم۔ قیوم کا مطلب ہے تھامنے والا، تھامنے والا، یعنی جتنا بھی، کیا مطلب تھامنے والا؟ تھامنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی لکڑی کھڑی کر دیں اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں، جب تک آپ پکڑے رکھیں گے وہ گرے گی نہیں، وہ آپ نے تھما ہوا اس کو۔ کسی کا ہاتھ آپ تھام لیتے ہیں، بوڑھے یا بیمار مریض کا، معذور آدمی کا ہاتھ تھامتے ہیں، وہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تھاما ہوا ہے اس پوری کائنات کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگلی آیات میں آتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔
اس کو علماء نے ایک بہت عجیب باریک لطیف انداز میں سمجھایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی کوئی نہیں بیان کر سکتا، نہ جان سکتا ہے، لیکن تقریب الفہم یعنی ہماری سمجھ کے قریب کر کر ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ مثال یہ دی، فرمایا کہ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ بڑی حد تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو آدمی سمجھنا چاہے تو انسان کے اندر اس کے بہت سارے نمونے قریب قریب موجود ہیں، جیسے رحم ہے، غضب ہے، غصہ ہے، اور جتنی صفات ہے اس کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ غور کرو کہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ جماتا ہے انسان، مثلا کسی بھی چیز کا نقشہ جما لیں آپ، بادشاہی مسجد ہے فلاں ذہن میں لے آئیں اس کو، اس کے مینار ہیں، اس کی کھڑکیاں ہیں، اس کے دروازے ہیں اور اس کی سب چیزیں ہیں۔ جب تک آپ توجہ اپنے ذہن کے اس نقش پر قائم ہے، آپ اس جانب دیکھ رہے ہیں، متوجہ ہیں اور آپ غفلت میں نہیں گئے، اس وقت تک وہ نقشہ قائم ہے۔ جو ہی آپ کی توجہ اس نقشے سے ہٹ جائے گی وہ نقشہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ آپ کی توجہ نے اس نقشے کو تھام رکھا ہے۔ یہ تو ایک مطلب مثال سمجھانے کے لیے، قریب الفہم کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ اس عالم کل جتنا بھی عالم ہے، اور عالم خود کتنا ہے پھر آگے کی واسع کرسی السماوات والارض اس میں بھی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ یہ زمین، یہ تو زمین بیچاری کچھ بھی نہیں ہے، کتنی کہکشائیں ہیں خلا کے اندر، اور کتنی بڑی کائنات کا یہ ایک آسمان کے نیچے جو دائرے کے اندر کائنات ہے وہ اتنی ہے کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید کتنے سینکڑوں سالوں میں بھی اس کو دریافت بھی نہ کر سکے، یعنی اپنے ان معروف پیمانوں سے انسان اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ سارا کچھ جو ہے پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا، ایک گیند، اور وہ دوسرے کے مقابلے میں، وہ تیسرے کے مقابلے میں، چوتھے کے مقابلے میں، پانچویں کے مقابلے میں، چھٹے، ساتویں، حتیٰ کہ عرش اعظم ہے اور عرش کے بعد اوپر اس کے کرسی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام ہے، وجود ہے جو آیا ہوا ہے، زمانہ، مکان سب اس کے اندر ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے امر کن سے وجود میں آیا ہے۔ ہو جا، ہو گیا۔ آج ہم اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے سے ایک مکان نہیں بنایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات ایک کلمے سے، امر کن سے پیدا کی ہے، اور صرف پیدا نہیں کی ہے بلکہ اس کو تھامے ہوئے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت شامل حال ہے براہ راست۔ اگر اس کی قدرت ایک منٹ کے لیے پیچھے ہٹ جائے تو کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ قیوم ہے، یہ تھامنے والا ہے۔ جیسے آپ کے اپنے ذہن کے نقشے کو اگر آپ توجہ ایک منٹ کے لیے اس کے پیچھے کھینچ لیں، ہٹا لیں، سکرین پر نقشہ آ رہا ہے اور بجلی کا پیچھے سے آپ ایک منٹ کے لیے سوئچ آف کر دیں تو فوراً ختم ہو جاتا، وہ سارے نقش و نگار، رنگ و بو سب ختم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ سارا نظام اور سارا عالم جو ہے یہ ایسے ہی ایک نقشہ خیال ہے اللہ کے لیے۔ ہمارے لیے تو حقیقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نقش خیال ہے، اور اس نقش کو ان کی قدرت نے تھام رکھا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کو ایسا تھام رکھا ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی۔ انسان کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بہرحال نیند سے عاجز ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی نیند کے ہاتھوں عاجز ہو جاتا ہے، اور نیند کے ہاتھوں چلو نہ صحیح، اونگ تو آئی جاتی ہے۔ لانگ ڈرائیو کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، نیند تو نہیں آئی لیکن بہرحال اونگ کے جھونکے تو آتے ہیں پھر بھی۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند اس کے قریب آتی ہے نہ اونگ اس کے قریب آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ، سارے 7 آسمانوں میں، عرش میں، اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کی کیا کیا، کہاں کہاں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں۔ لہ ما فی السماوات والارض۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اتنی زبردست قدرت والا، طاقت والا، قوت والا، اس پر بھلا کسی کا زور چل سکتا ہے؟ فرمایا نہ، اس پر زور نہیں چل سکتا، زاری چل سکتی ہے، زاری چلے گی اس کے سامنے،
قیامت والے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے اختیار سے اور چاہے کہ میں اپنی وجاہت سے اپنی کسی حیثیت سے اللہ کے سامنے جا کر میں ایسے بات کروں کہ اللہ کو میری بات ماننی پڑے. یہ نہیں ہو سکتا، کسی کا زور نہیں چلے گا. ہاں زاری چلے گی، اور زاری بھی چلے گی، اسے کہیں گے شفاعت بالاذن، یعنی اللہ کی جانب سے حکم ہوگا شفاعت کرو، لیکن وہ شفاعت بالجبر نہیں ہے. اللہ کو اس کو شفاعت کا ماننے کے اوپر مجبور نہیں. جیسے آج ہمارا کوئی عزیز رشتہ، ہم کسی پوسٹ پر ہوں، ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کی سفارش آ جائے تو ہم دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو ہم 10 دفعہ سوچیں گے، پھر کہیں گے چلو یار کوئی مصیبت کھڑی کرے گا لہذا اس کی بات مان. ایسی شفاعت اللہ کے یہاں نہیں ہے. جو بندہ ایسی سفارش کا یقین رکھتا ہے اس نے اللہ کو جانا نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہے اس کو بیچارے کو کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے تو اس لیے ایسی شفاعت تو بالکل ثابت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اعزاز دینے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے شفاعت کا اختیار دیں گے. سب سے بڑا اختیار جو ہے وہ سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے. شفاعت کبریٰ ان کو ملے گی، اور پھر تفصیلی شفاعت امت کے گناہگاروں کی بھی ملے گی، اور پھر یہی آپ کے طفیل، آپ کی نیابت میں اللہ آپ کی امت کے لوگوں کو بھی عطا فرمائیں گے. حافظ قرآن شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا، بچہ نو مولود جو فوت ہو گیا وہ والدین کے لیے سفارش کرے گا. مختلف پھر سفارشیں آگے چلتی چلی جائیں گی، لیکن یہ سب اللہ کے اذن کے تحت ہوگا اور اس کے حکم کے تحت ہوگا. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور فرمایا کہ اللہ کا علم اتنا ہے انسان کا ماضی، حال، مستقبل، اس کے نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو. اور فرمایا کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ مخلوق ساری کی ساری مل کر اللہ کے علم کی کسی ایک جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. بشیء من علمہ، یعنی اپنی ذات میں ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. ہاں اللہ جس کو اتنا دے دے، جتنا جس کو سکھا دے، الا بما شاء، وہ تو اس کی مشیت ہے، ورنہ اللہ کے علم کے سامنے انسان کے علم کی کیا حیثیت. اس نے فرمایا کہ اصل علم تو اللہ کا ہے، انسان کا علم بیچارے کا کیا ہے. انسان کا علم تو محسوسات کے بارے میں ناقص ہے. ہم لوگ ہر روز اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 5 دفعہ کم از کم آتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھ لیا جائے کہ اس مسجد کے اس صحن میں اس وقت پنکھے کتنے ہیں تو ہم گنے بغیر نہیں بتا سکتے. حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی نے ہم سے چھپائی نہیں کبھی. ہر روز آتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر ہماری ان پر پڑتی ہے، لیکن نہیں یاد. انسان کا علم تو اتنا سا ہے کہ محسوسات کے بارے میں اپنی پشت کبھی نہیں دیکھی اس نے، اپنے خود اس کے جسم کے اندر کیا کچھ ہے، دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں جانا. علم تو اللہ کا ہے کہ جن سے ایک کائنات کا ذرہ جو ہے وہ بھی مخفی نہیں ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا کہ ان کی کرسی نے وہ جو سب سے بڑی مخلوق ہے، یہ زمین و آسمان سب کو گھیر رکھا ہے. کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت بھی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے اور کسی مشقت میں نہیں ڈالتی. یعنی ہم تو اگر جتنی بڑی مشقت، جتنا بڑا ہمیں کوئی نظام دے دیجیے، اس کو سنبھالو، چلاؤ، مینج کرو، تو ہمارے لیے اتنی بڑی درد سر بن جاتی ہے. نیند غائب ہو جاتی ہے، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا، بزنس ایکسٹینڈ ہو گیا، بڑھ رہا ہے، اب آہستہ آہستہ اس کے جو سکون ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کو یہ کائنات کا نظام سنبھالنا جو ہے اس کے لیے کوئی گرانی ہو، کوئی مشقت ہو. نہ کچھ بھی نہیں. ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کو ان کی حفاظت کوئی گرا نہیں، کوئی بوجھ نہیں اس کے لیے. وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے، بہت بلند. جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہم تصور کر سکتی ہے مخلوق، اس بہت بلند و برتر، اعلیٰ و بالا ہے. العظیم، اور وہ بہت بڑا ہے، بہت عظمت والی ہستی ہے. تو یہ آیت الکرسی کے مفاہیم کا مختصر، حالانکہ اس کے ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مفسرین نے صفحات کے صفحات لکھے کہ اتنا علوم و معارف جو ہے اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو آیت الکرسی کی جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے سینوں میں ہونی چاہیے، بچوں کو بھی یہ یاد کروانی چاہیے، اور پھر جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی ذہن میں بٹھانا چاہیے، تاکہ اللہ کی عظمت کا نقش بچے کے دل میں شروع سے جم جائے. کل کو کبھی بھی کسی موقع پر بھی اللہ کے بارے میں کسی گمراہی کا، کسی غلط عقیدے کا شکار نہ ہو جائے.
اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔